بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 47۔ تنقید نہ کریں۔ وہ دوست کی گاڑی میں سوار ہوا تو چلتے ہی بولا، تمہاری گاڑی کتنی کھٹارا ہے۔ اس کے گھر گیا تو زیب و زینت کا سامان دیکھ کر کہا، اوہ تم نے گھر کا سامان نہیں بدلا۔ اس کے بچے دیکھے تو بولا، ماشاء اللہ کتنے پیارے بچے ہیں، تم انہیں اس سے زیادہ خوبصورت کپڑے نہیں پہنا سکتے۔ بیوی نے کھانا پیش کیا، بیچاری نے گھنٹوں باورچی خانے میں ٹھہر کر کھانا تیار کیا تھا۔ وہ بولا، تم نے چاول کیوں نہیں پکائے؟ اوہ نمک کم ہے، یہ ڈش تو مجھے ذرا پسند نہیں۔ پھلوں کی دکان پر جاتا ہے، دکان قسم قسم کے پھلوں سے بھری ہی پڑی ہے۔ وہ پوچھتا ہے، آم ملیں گے؟ دکاندار جواب دیتا ہے، جی نہیں، آم گرمیوں میں ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، تربوز ہوگا؟ دکاندار کہتا ہے کہ نہیں۔ وہ غصے میں لال پیلا ہو کر کہتا ہے، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تو یہ دکان کیوں کھول رکھی ہے؟ اور یہ بھول جاتا ہے کہ دکان میں پھلوں کی 40 سے زائد قسمیں موجود ہیں۔ جی ہاں، بعض لوگ اعتراض کر کے آپ کو پریشان کر دیتے ہیں۔ ناممکن ہے کہ انہیں جلدی کوئی چیز پسند آ جائے۔ مزیدار کھانے میں انہیں صرف وہ بال نظر آتا ہے جو انجانے میں گر پڑا تھا۔ صاف کپڑوں میں انہیں صرف کالے پن کا وہ ہلکا دھبا ہی دکھائی دیتا ہے جو غلطی سے لگ گیا تھا۔ مفید کتاب میں انہیں کہیں سے پروف کی غلطی نظر آ جاتی ہے۔ ان کے اعتراض سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہمیشہ خامیاں تلاش کرنے والے، ہر چھوٹی بڑی چیز میں کیڑے نکالنے والے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو سیکنڈری اور یونیورسٹی کے دنوں میں لمبے زمانے تک میرا ساتھی رہا ہے۔ ہمارے تعلقات اب بھی قائم ہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ اس نے آج تک کسی چیز کی تعریف کی ہو۔ میں نے اس سے اپنی کتاب کے بارے میں پوچھا جس کی لوگوں نے بڑی تعریف کی اور اس کے سینکڑوں ہزاروں نسخے اب تک نکل چکے ہیں۔ اس نے ٹھنڈے دل سے کہا، اچھی کتاب ہے لیکن اس میں فلاں واقعہ غیر مناسب ہے، پوائنٹ کا سائز بھی مجھے پسند نہیں آیا، چھپائی بھی گھٹیا قسم کی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا اس نے۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا کہ فلاں کا انداز تقریر کیسا ہے؟ اس نے مقرر کا کوئی اچھا پہلو بیان نہ کیا۔ وہ مجھ پر بہت بھاری گزرا۔ اب میں کسی بھی چیز کے متعلق اس کی رائے نہیں پوچھتا۔ بعض افراد مثالیت کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسا شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی 24 گھنٹے گھر کو کانچ کی مانند چمکا کر رکھے اور اس کے بچے سارا دن صاف ستھرے رہیں، مہمان آئے تو انہیں بہترین کھانا ملے، بیوی کے پاس بیٹھے تو وہ اس سے خوبصورت باتیں کرے، کڑواہٹ پیدا نہ کرے، بچے بھی ہمیشہ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ اپنے دوستوں سے اور گلی محلے سڑک بازار میں ملنے والے ہر شخص سے وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا رویہ 100% ٹھیک ٹھیک ہو۔ ان میں سے کوئی ذرا سی بھی کوتاہی کرے تو اپنی تیز دھار زبان سے جگہ جگہ اعتراض کرتا اور قدم قدم پر خامیاں تلاش کر کے دوسروں کو بدمزہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں کیونکہ اسے سفید کاغذ میں صرف کالے دھبے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ جس شخص کی یہ حالت ہے اس نے دراصل اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رکھا ہے۔ قریبی رشتہ دار بھی اس سے کتراتے اور اس کی صحبت کو بھاری سمجھتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اذا انت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه۔ تم ہر بار کڑوا پانی پینے سے انکار کرو گے تو پیاسے رہ جاؤ گے، اور کتنے لوگ ہیں جنہیں صاف پانی ملتا ہے۔ اذا كنت في كل الامور معاتبا رفيقك لن تلقى الذي ستعاتبه۔ تم ہر کام میں اپنے دوست کی خامیاں تلاش کرو گے اور اسے ڈانٹ پلاؤ گے تو یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہاری ڈانٹ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو عدل و انصاف سے کام لو۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں سے رویہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، بھوک ہوتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے،
واللہ میں نے 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مجھے معلوم نہیں کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور آپ نے پوچھا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا، مجھ پر آپ نے کبھی نکتہ چینی نہیں کی، اور واللہ نہ کبھی آپ نے مجھے اف کہا۔ باقی اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔